بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، یہ دور فتنے اور گمراہی کا دور ہے۔ کچھ لوگ تو قرآن کے بھی منکر ہیں، خیر وہ تو دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، یعنی جو احادیث مقدسہ ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، انہیں اہمیت نہیں دیتے بلکہ انکار کرتے ہیں۔ منکر سنت و حدیث ہیں، حدیث کے منکر ہیں، اور کوئی نہ کوئی توجیہ کے جو احادیث کے مجموعے ہیں وہ 200 سال 300 سال کے بعد جو ہے جمع کیے گئے، تو کہاں یہ چیزیں یاد رہتی ہیں؟ اسی لیے جو ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے اسے بنیاد بنا کر، حالانکہ اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ اور تفصیل ہے، اسے بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن جو ہے کافی ہے۔ اور اس وقت بھی یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں بکثرت لوگ ایسے ہیں، کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف جو ہے قرآن کو مانتے ہیں، حدیث اور رسول کا انکار کرتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے نماز تک نہیں پڑھتے، کہتے کیونکہ قرآن میں نماز کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ۔ میں ماڈل ٹاؤن میں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں، وہاں قریب ایک شخص رہتا تھا، قاسم نوری اس کا نام تھا، غلام محمد پرویز سے جو ہے متاثر تھا، تو وہاں کافی لوگ اس کے پاس جمع تھے، اور لوگ بھی وہ تھے جو پٹھان ہیں، جو نماز کے پابند لوگ ہوتے ہیں۔ تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ لوگ سارے نمازی تھے لیکن اب نماز نہیں پڑھتے، قرآن سے جڑ گئے ہیں، تو نہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نہ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نماز کا ذکر تو قرآن میں ہے نہیں۔ اقیم الصلاۃ کہا گیا، صلاۃ کی کہیں وضاحت ہی نہیں ہے، نماز کس چیز کا نام ہے؟ تو اس لیے وہ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 3 نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی کچھ تو نماز کے منکر ہیں، کچھ 3 پڑھتے ہیں، کچھ اپنی مرضی سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں جو ہے نماز کا ذکر تو ہے، صلاۃ کا ذکر ہے، لیکن اس کی وضاحت تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، آپ کے ارشادات سے ملے گی۔ اس انداز سے لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آپ کے جو ارشادات ہیں یا تو قرآن کے موافق ہوتے ہیں، یعنی جو حکم قرآن میں ہے وہی حکم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ جیسے قرآن میں نماز کا ذکر ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نماز کی ترغیب دی ہے۔ جس طرح قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور روزہ جتنے بھی اعمال ہیں، گویا کہ احادیث جو ہے من و عن جو ہے قرآن والے حکم کو جو ہے بیان کر رہی ہوتی ہے، کہ حدیث جو ہے کہ اس سے ہٹ کر کے نہیں ہے، اس کی مؤید ہے، اس کے موافق ہے، اور اس کی تائید کر رہی ہوتی ہے، اس کی تقویت کر رہی ہوتی ہے۔ اور کہیں جو ہے قرآن کریم میں کوئی حکم جو ہے خاموش ہوتا ہے، حکم ثابت نہیں ہو رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما کر کے اس قرآن میں جو حکم نظر نہیں آ رہا، وہ حدیث جو ہے اس قرآن کے حکم کو جو ہے واضح اور ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، باقی بہت سارے معاملات ہیں، آگے چل کر کے ہم ان کی مثال بھی بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید میں کچھ حکم جو ہیں وہ واضح نہیں ہوتے، اجمالی ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین جو ہے اس کی تشریح کرتے ہیں، اسے کھول کر کے بتاتے ہیں تاکہ کسی قسم کا جو ہے وہ ابہام نہ رہے۔ تو گویا کہ یہ بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا
ایسے ہی گویا کہ قرآن پر عمل کرنا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور وہ بھی وحی ہے۔ قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے، یہ وحی خفی ہے۔ قرآن کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، یعنی اس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ حدیث رسول بھی وحی ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا۔ اور پھر دیکھیں اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ متصلاً بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی فاصلے کے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔ اس حوالے سے بہت ساری آیات جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں مستقل۔ فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی، یعنی الگ الگ سیغے جو لائے گئے۔ اطیع اللہ اللہ کے لیے الگ اطاعت کا حکم ہے، اور واطیع الرسول اس کے لیے الگ الگ سے اطاعت کا ذکر کیا گیا، یہ نہیں کہ بعد والے کو پہلے پر جو ہے معطوف کیا گیا۔ یہی فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اسی سلسلے پر پہنچ جاتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالی کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں، اگر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت نہیں دیں گے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ کو اہمیت نہیں دیں گے، تو گویا کہ آپ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ چاہے وہ آپ کہتے رہیں بھی ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن آپ قرآن کے بھی منکر ہیں، کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ہٹ کر کے نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن نازل ہوا، کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی واضح نہیں ہے اس سے کیا مراد ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کے بتا دیا کہ اس سے یہ مراد ہے، جیسا کہ فرمایا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، وہ لوگ جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ جو ہے خلط ملط نہ کر دیں، یعنی ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں ظلم کا ویسے تو معنی یہی سمجھا جاتا ہے ظلم و زیادتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ گویا کہ جو لوگ شرک نہیں کرتے، ایمان لائے لیکن مشرک نہیں بنتے، تو فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی چاہے ان سے گناہ ہو بھی جائے تو گناہ سے جو ہے ان کے جنتی ہونے میں جو ہے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ جو ہے، جو وہاں تفصیل کی ضرورت تھی، ابہام تھا ظلم سے کیا مراد ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ دوسرا جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے جیسے نماز کے اوقات ہیں، اللہ نے تو یہ فرمایا ان الصلاۃ کانت المؤمن کتاب موقوتا، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات مقرر کیے ہیں۔ اب کون کون سے اوقات ہیں، تو جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف آپ رجوع نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ظہر کا وقت کون سا ہے، کب ختم ہوگا، پہلا وقت کون سا ہے، آخری وقت کون سا ہے، عصر کا کون سا ہے، مغرب کا کون سا ہے، عشاء، یعنی پانچوں جو اوقات ہیں یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ جبریل امین آئے باقاعدگی سے اور امامت کرائی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین کے پیچھے نماز پڑھی، اور جبریل امین نے ہر نماز کے دو اوقات جو ہے بتایا، اور یہ فرمایا یہ بھی وقت ہے اور یہ بھی ہے، یہ آخری وقت ہے، اس وقت بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ ہے کہ پہلا وقت جو ہے وہ مستحب ہے، افضل وقت ہے، لیکن دوسرے وقت میں بھی نماز پڑھی جائے گی تو وہ نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جو ہے اوقات بتائے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا نماز کے حوالے سے تو آپ نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو تم بھی اسی طرح پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے جو دین سیکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمل کر کے آپ نے کیا ہے، تو اسی طرح صحابہ نے دیکھا ہے، تو وہی دین جو ہے ہمارا بنا۔ نماز کے جو ارکان ہیں، کس طرح رکوع ہے، کس طرح سجدہ ہے، کس طرح تشہد ہے، کس طرح سلام ہے، قیام ہے، جتنی بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہے، مستحبات ہیں، قرآن میں تو کہیں بیان نہیں ہوئے۔ اللہ نے تو یہ فرمایا اقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرو، کچھ نہیں بتایا گیا نماز کس طرح قائم کرنی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جو جو عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے اسے دیکھا ہے، اور اسی طرح جو ہے نماز کا طریقہ جو ہے قیامت تک مروجہ رہے گا۔ ورنہ اگر ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کریں گے تو قرآن کا انکار ہے، کہاں نمازیں پھر کہاں، اور روزے کے بارے میں بھی کوئی تفصیل ہمیں نہیں ملے گی، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی پھر گویا کہ ہم سارے احکام شریعہ کا انکار کر بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ احکام جو ہے منسوخ بھی کیے پہلے جائز سے، بعد میں آپ نے انکار کر دیا، گویا کہ پہلے احکام جو ہے وہ منسوخ ہیں اور اب جو ہے یہ حکم جو ہے یہ موجود ہے، پہلے والے پر عمل نہیں کرنا، جس طرح کے متع کے حوالے سے ہے، یا جو ہے جو گدھے کا گوشت ہے اسے بھی حرام کیا گیا ہے۔ تو الغص گویا کہ، اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہی فرمایا، وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی جو چیزیں قرآن میں حرام کی گئی ہیں تو اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس کے بعد اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یعنی محرمات کا ذکر ہے۔ تو آگے فرمایا گیا کہ اس کے علاوہ باقی جو بھی ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، جو بھی تعلق ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، ان میں سے کوئی حرام نہیں ہے، گویا کہ جو محرمات تھے ان کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام جو ہے بڑی ان پر جو ہے مضبوطی کے ساتھ جو ہے عمل پیرا ہوتے تھے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہوتا تھا، اور یہی تابعین کا طریقہ تھا۔ تو دین تو ہمیں وہاں سے ملا ہے، پورا دین قرآن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، اور قرآن کی تشریح تو آپ نے ہی کرنی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے بیان کرنے والے ہیں، وضاحت کرنے والے ہیں آپ کے ارشادات۔ اگر ہم جو ہے آپ کے ارشادات کو پس پوچھ ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ ہم قرآن مان رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارے لیے کامیابی ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ اور اس راستے پر چلنے والا جو ہے گویا کہ وہ قرآن کا بھی منکر ہے، دین کا بھی منکر ہے، اور وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے دوزخ بنا رہا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے سامنے دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، جس کی وضاحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ نے آپ سے سنا ہے، تو قرآن کی تفسیر ہو، تشریح ہو، تعویل ہو، وہی تفسیر و تشریح جو ہے معتبر ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور آپ کے صحابہ نے آپ سے سنا، یا صحابہ نے جو ہے بیان کی ہے۔ باقی جتنی بھی کوئی تفسیر کرے گا، چاہے وہ جتنا ہی ادیب ہو، چاہے جتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، وہ تفسیر جو ہے تفسیر بالرائے ہوگی، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی وہی قرآن والے ہیں، اس سے ہٹ کر کے نہیں ہیں۔ آپ کی پیروی اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، آپ کی حدیث کی پیروی، قرآن کریم کی جو ہے پیروی ہے، اتباع ہے، اور یہی راستہ ہے جسے کہا گیا ہے صراط المستقیم، صراط مستقیم جسے کہا گیا ہے، جو راستہ سیدھا جو ہے بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔